यौम الدين अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। दरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोमिनीन मोमिनात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाए प्रोग्राम में, इब्तिदाए जश्न में दुआ है खालिक़े कायनात बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद दुनिया भर में जहाँ कहीं भी लोग आज के इस जश्न विलादत मासूम सुगरा शरीकतुल हुसैन बीबी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जहाँ कहीं भी लाइव देख सुन रहे हैं, खुदावंद मुताल आप सबके घरों पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। जो बीमार हैं खुदा उनको शिफा याब फरमाए, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा हो, जो तंगदस्त हैं खुदा उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं खुदा उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया के जिस जिस कोने में बिलखुसूस अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले कोविड का शिकार हैं, खुदावंद मुताल बिलखुसूस इन्हें शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए और तमाम इंसानियत पर खुदा अपना रहमो करम नाजिल फरमाए। हमारे वाली सरपरस्त इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर में खुदा ताजील फरमाए। हमें और हमारी औलादों को इमाम के आवानो अंसार में करार दे। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। मोमिनीन मोमिनात, आप सबको इस अजीम जश्न की भरपूर मुबारकबाद अर्ज करते हैं। दर अब्बास सेंटर की जानिब से आपकी खिदमत में ये लाइव जश्न पेश किया जा रहा है। आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दें कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की 2 तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। जो ज़्यादा मुअतबर है और ज़्यादा मनाई जाती है वो यकम शाबानुल मुअज़्ज़म है। शाबानुल मुअज़्ज़म के जो विलादतों का महीना है उसकी यकम को एक रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत है। साल में भी इख्तिलाफ है, बाज ने 5 हिजरी लिखा है और बाज ने 6 हिजरी लिखा है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक 5 जमादियुल अव्वल बीबी की विलादत बासआदत है। तो गोया एक रिवायत के मुताबिक यकम शाबान और दूसरी रिवायत के मुताबिक 5 जमादियुल अव्वल 5 या 6 हिजरी। और आप जानते हैं कि बीबी की शहादत वाक़े करबला के 2 साल बाद हुई। 61 हिजरी में वाक़े करबला रूनुमा हुआ और 63 हिजरी में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत होती है। लिहाजा इस हवाले से अगर देखा जाए तो बीबी की कुल उम्र मुबारक 57 साल यानी 57 ईयर्स बनती है। ये वो अजीम बीबी है कि जिनका अमूमन तज़किरा मसाइब के हवाले से होता है। अमूमन अय्याम गम में, अय्याम हुज़्न व मलाल में आप बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब सुनते हैं, लेकिन ये कम होता है, बहुत ही कम है कि आपके फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू की जाए। बहुत ज़रूरी है वो बीबी की जिसने 57 साल इस दुनिया में गुजारे और वो बीबी के जो परवुर्दाए आगोश पंजतन हो उसके फ़ज़ाइल व मनाकिब का क्या आलम होगा। देखिए ना, जिसे पंजतन पाक ने पाला हो, ये वो बीबी है कि जिसने पंजतन पाक की आगोश बाबरकत में परवरिश पाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सहाबिया भी हैं, आप नवासी भी हैं और आपने आगोश रिसालत में परवरिश पाई। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बाप आपको नसीब हुआ, खातून क़यामत जैसी माँ और हसनैन करीमैन जैसे भाई आपको नसीब हुए और इन 5 मुकद्दस आगोशों में आपकी तरबियत हुई। अमूमन इंसान की शख्सियत के अलकाबात उसकी शख्सियत का एक मजहर और नमूना होते हैं। जब आप किसी का लकब सुनते हैं या आपको इल्म होता है तो आपको उसकी शख्सियत का किसी हद तक अंदाजा हो जाता है। अब इस बीबी के, इस मासूमे सुगरा के अलकाबात इतने ज्यादा हैं कि उन अलकाब पर अगर गुफ्तगू हो तो इंसान को बीबी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का अंदाजा होता है। आपकी इबादत का आलम क्या था, आपके इल्म का आलम क्या था और आप किस दर्जे पर फाइज थी। तो एक अगर आपकी इबादत का आप अंदाजा करें
تو فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک لقب عالم آل محمد، عابد آل محمد، وہ کہ جو آل محمد کے گھرانے کی عابدہ مشہور ہوں، عالمہ مشہور، اور عالمہ بھی کیسی کہ عالمہ غیر معلمہ، اللہ اکبر، ایسی عالمہ کہ جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، وہ عالمہ کہ جس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، غیر معلمہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ جیسے ہم معصومین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، دنیا کے کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی استاد کے سامنے زانوے تلمذ طے نہیں کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی بالکل یہی ہے کہ آپ عالمہ ہیں لیکن غیر معلمہ، آپ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، چونکہ آپ اس مقدس گھرانے میں تشریف لائیں کہ جو گھرانہ خود علم ہی علم تھا، عصمت ہی عصمت تھی، برکت ہی برکت تھی، اور رحمت ہی رحمت تھی۔ تو آپ کا یہ لقب عالمہ غیر معلمہ آپ کے مقام علم کو واضح کرتا ہے۔ عابد آل محمد، آل محمد میں جس کو سارے عبادت گزارے، رسول اللہ کی عبادت کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرا حبیب رات کو کم کھڑے رہا کرو، قیام کم کیا کرو، اتنی عبادت۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کہ ایک یوم و لیلہ میں جو ہزار ہزار رکعت پڑھتے ہو، خاتون قیامت کی عبادت، حسنین کریمین کی عبادت، سارے عابد ہیں، سب عبادت گزار ہیں، پورا گھرانہ عبادت کرنے والوں کا ہے، لیکن ایسے گھرانے میں کہ جہاں پر سب عبادتوں کی معراج پر ہو، وہاں پر عابد آل محمد کا لقب پانا یہ خاصہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ اب دیکھیں نا، کسی ایسے گھرانے میں اگر کسی بچے یا بچی کی ولادت ہو جہاں پر عالم نہ ہو، علم زیادہ نہ ہو، وہاں پر عالم یا عالمہ بن جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایسے گھرانے میں جہاں پر عبادت گزار زیادہ نہ ہو، وہاں پر عبادت کرنے والا، عبادت گزار کہلوانا کمال کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا گھرانہ کہ جہاں پر سب عالم ہیں، اور ایسے عالم ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایسے گھرانے میں اگر کوئی عالمہ غیر معلمہ کا لقب پاتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت۔ عبادت میں عابد آل محمد کہ جو آل محمد کے گھرانے کی عبادت گزار بی بی کا لقب جس کو ملا، وہ یہی معصومہ صغرا جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اور آپ کی عبادت کا عالم دیکھیے کہ جسے معصوم یہ کہتے نظر آئے، اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سنیے ذرا، یہ کون کہہ رہا ہے اس بی بی سے جو خود سید شباب اہل الجنہ ہے، جو خود جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، جو خود مالکان جنت ہیں، جو خود سید الشہداء ہیں، وہ اس بی بی سے کہتے ہیں لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ عبادت کا یہ حال ہے۔ آپ کا ایک لقب عارفہ ہے، آپ کے عرفان کی وہ منزل تھی کہ آپ کو جو لقب ملا عارفہ، جو حقیقی معرفت توحید رکھتی ہوں، حقیقی معرفت رسالت و امامت رکھتی ہوں۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے فاضلہ، فاضل ترین بی بی، کاملہ، مکمل ترین بی بی، اور پھر ایک لقب ہے امینت اللہ۔ پھر آپ کو ایک عجیب لقب ملا نائبۃ الزہرا، آپ خاتون قیامت کی نائبہ بھی ہیں۔ جس مشن کو، جس مقصد کو خاتون قیامت نے جہاں پر چھوڑا، اسی مشن و مقصد کو آگے بڑھاتی ہیں یہ بی بی۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ، خاتون قیامت بہت بڑا مقام ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس بی بی کی بھی ایک نائبہ ہے، اس بی بی کی بھی ایک ایسی بی بی کی شکل میں ایک خاتون سامنے آتی ہے کہ جسے ثانی زہرا کہا گیا۔ خود
بی بی زہرا کا مقام بہت بلند ہے، خاتون قیامت، ابھی ایام شہادت آنے والے ہیں، آپ بی بی کے حوالے سے سنیں گے، اور در عباس سینٹر انشاءاللہ پورا عشرہ آپ کی خدمت میں خاتون قیامت کے حوالے سے پیش کرے گا، آن لائن پروگرامز. تو آپ سنیں گے کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو ام ابیہا ہیں، جو خاتون جنت ہیں، جو خاتون قیامت ہیں. لیکن ایک چیز، اتنے تمام تر فضائل ہونے کے باوجود آپ کی ایک مثل ہے، آپ کی ایک ثانی ہے. آپ سنتے ہیں نا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ ثانی زہرا، ثانی یعنی دوسری زہرا، ایک مثال ہے. آپ ثانی زہرا ہیں، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی زہرا ہیں، اپنے زمانے کی خاتون جنت ہیں، اپنے زمانے کی خاتون قیامت ہیں. تو ثانی زہرا تو موجود ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شکل میں، لیکن آپ کو کہیں ثانی زینب نہیں ملے گی. کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ بی بی کی جو اپنی ماں کی مثل ہے، ثانی زہرا ہے، لیکن اس کی مثل کوئی نہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو کچھ کیا 57 سال کی عمر مبارک میں، جن مقامات پر آپ پہنچی، جن فضائل و مناقب کی بلندیوں تک آپ پہنچی، اب اس کے بعد کوئی ثانی زینب نہیں ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور جس گھر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے وہ گھر کیسا ہے؟ نانا ہے تو سید الانبیاء، بابا ہیں تو سید الاوصیاء. نانا تمام نبیوں کے سردار، بابا تمام ولیوں کے، تمام اوصیاء کے سردار، ماں ہیں تو سیدۃ النساء العالمین، جو تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں. کتنا بڑا مقام اور شرف ہے. بھائی ہیں تو سید شباب اہل الجنہ، جو جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. ان سب سرداروں میں یہ بی بی تشریف لاتی ہیں 5 جمادی الاول کو یا 1 شعبان کو. جب ولادت باسعادت ہوتی ہے بہت بڑی خوشی ہے. اس سے پہلے حسنین کریمین کی ولادت ہو چکی ہے. خاتون قیامت کو اللہ نے 2 عظیم بیٹے حسن و حسین کی شکل میں عطا کیے ہیں، لیکن حسن و حسین کی ولادت کے بعد بیٹی کا ملنا یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، شرف کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ نعمت عطا کی بیٹی کی شکل میں، رحمت عطا کی بیٹی کی شکل میں، کہ جس پر خانوادہ عصمت و طہارت بہت خوش تھا. علی ابن ابی طالب کی خوشی کی انتہا نہ تھی. خاتون قیامت کا دل باغ باغ تھا، یا علی اس بچی کا نام رکھیں. کہا خاتون قیامت حسنین کریمین کی ماں، جگر گوشہ رسول، میں نے کبھی بھی پیغمبر اکرم پر سبقت نہیں کی، حسن حسین کا نام بھی میں نے نہیں رکھا. رسول اللہ سے گزارش کی، یا رسول اللہ کے رسول، اے تمام انبیاء کے سردار، اے حبیب خدا، ان شہزادوں کا نام آپ رکھیں. کبھی میں نے پہل نہیں کی کہ حضور سے پہلے بچوں کے نام رکھے جائیں، لہذا حضور آئیں گے تو اس بچی کا نام آپ کے بابا جان رکھیں گے، رحمت للعالمین تجویز کریں گے. رسول اللہ سفر پر تھے، جب تشریف لائے اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا، پیار کیا، چوما، بوسہ لیا. امیر المومنین نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس بچی کا نام ہم آپ کے انتظار میں تھے کہ آپ رکھیں، ہم نے آپ پر سبقت نہیں کی، ہم نے پہل نہیں کی، یہ حق آپ کو حاصل ہے کہ اس بچی کا نام آپ رکھیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اے فاطمہ اور اے علی، آپ دونوں نے اس بچی کا نام نہیں رکھا کہ پہل نہ ہو جائے، اب میں یہ حق خود اللہ کو دیتا ہوں. میں کیسے پہل کروں کہ اس بچی کا نام میں رکھوں؟ اس بچی کا نام خود اللہ رکھے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، العظمت للہ. دیکھیے کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی عزت ہے
کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اس بیوی کے لیے کہ جس کا نام خدا رکھ رہا ہے، اللہ رکھ رہا ہے، مالک کائنات رکھ رہا ہے، خالق کائنات رکھ رہا ہے۔ جس بچی کا نام اللہ رکھے اس بچی کی عزت کیا ہوگی، اس بیوی کا مقام و شرف کیا ہوگا۔ جبرائیل امین نام لے کر حاضر ہوئے، رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا اے اللہ کے حبیب، اللہ نے اس بچی کا نام رکھ دیا ہے، اور نام یہ رکھا ہے، عربی میں یہ لفظ زینب مرکب ہے زین اور اب کا، زین و ابن، باپ کی زینت، یہ دو الفاظ جب ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے زینب، زین و ابن، زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، یعنی وہ بچی، وہ بیٹی کہ جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ سبحان اللہ، یہ نام اللہ نے رکھا۔ یہ وحی تھی جو جبرائیل لے کر آئے، تو گویا بی بی کا نام وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے امین اللہ حضرت جبرائیل کو دی، اور حضرت جبرائیل نے وہ پیغام، وہ امانت رسول اللہ تک پہنچائی کہ اللہ نے اس شہزادی کا نام زینب رکھا ہے، یعنی باپ کی زینت۔ اب اندازہ فرمائیں کہ وہ بیٹی کس باپ کی زینت ہے، باپ کیسا ہے، باپ کون ہے۔ کسی عام باپ کی زینت ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اگر باپ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بیٹی پڑھ جائے، بیٹی آفیسر لگ جائے، بیٹی بڑے مقام و مرتبے پر پہنچ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ باپ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور ایسی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے، باپ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن بیٹی پڑھ گئی، بیٹی اعلیٰ عہدے پر پہنچ گئی، لہٰذا اب یہ بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے۔ اسی طرح بیٹی کے دیگر فضائل اگر باپ سے بڑھ جائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹی باپ کے لیے زینت ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ جب معصومہ صغرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جب یہ نام ملا زین و ابن، اپنے باپ کی زینت، تو ذرا دیکھیے تو صحیح کہ وہ باپ کون ہے کہ جس کی زینت کا نام زینب۔ وہ باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، وہ والد، وہ اب کوئی عام والد نہیں ہے، وہ ہے کہ جو پوری کائنات کی خود زینت ہے۔ پوری کائنات کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، مسجد کی زینت علی ہے، محراب کی زینت علی ہے، منبر کی زینت علی ہے، میدان کی زینت علی ہے، بستر پیغمبر کی زینت علی ہے، احد کی زینت علی ہے، بدر کی زینت علی ہے، خندق کی زینت علی ہے، خیبر کی زینت علی ہے، دوش پیغمبر کی زینت علی ہے، آغوش پیغمبر کی زینت علی ہے، کعبے کی زینت علی ہے، پوری کائنات کی زینت علی ہے۔ تو وہ علی کی جو پوری کائنات کی زینت ہو، اس کی زینت اگر کوئی ہے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا شرف، کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ وہ بیٹی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زینت ہے۔ خاتون قیامت کا ایک لقب مشہور ہے ام ابیہا، کہ اپنے باپ کی ماں۔ ایام فاطمیہ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اور عرض کریں گے۔ تو ام ابیہا تو ہیں، لیکن یہ لقب کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ملا زین و ابیہا، یہ خود خاتون قیامت کے لیے بھی نہیں ہے، آپ کی والد گرامی قدر کے لیے بھی یہ لقب زین و ابیہا نہیں ہے، وہ ام ابیہا ہیں۔ لیکن زین و ابیہا اگر کوئی ہے، کوئی باپ کی زینت ہے، تو وہ فقط حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کا نام اتنا مجرب ہے، خود آپ کا نام، ابھی آپ کی خدمت میں آپ کے نام کے ایک دو وظائف بھی عرض کروں گا، مشکلات کے حل کے لیے، تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ چونکہ بی بی کی خدمات اتنی زیادہ ہیں، جس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمات تھیں، بالکل اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خدمات۔
حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمات تھیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، آپ نے اپنی تمام دولت اسلام کے لیے وقف کر دی، پیغمبر اکرم کی خدمت میں دولت کا ڈھیر ڈال دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ ساری دولت، یہ سارا مال آپ پر قربان، آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو گویا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام کو پھیلایا، اور خود حضور فرماتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ ہاذہ مثیل خدیجہ، کہ میری بیٹی زینب، میری نواسی زینب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مثل ہے، یہ مثال ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ رحمت للعالمین جس بی بی کے لیے یہ ارشاد فرمائے ہاذہ مثیل خدیجہ، یہ خدیجہ کی مثل ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی کہ اسلام کو پھیلایا جائے، اسلام کو پھیلانے میں جس طرح کردار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تھا، بالکل اسی طرح کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تھا اسلام کو بچانے کے لیے۔ پوری دولت جناب خدیجہ نے اسلام کے لیے قربان کر دی اور اسلام کو پھیلایا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی پوری نسل قربان کر دی اور اسلام کو بچایا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہاذہ مثیل خدیجہ، یہ خدیجہ کی مثل ہے، یہ خدیجہ کی مثال ہے۔ اور فقط اسلام کو نہیں بچایا، بی بی زینب کے احسانات پر اگر گفتگو ہو کہ اسلام پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے احسانات کتنے ہیں، تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ خود قرآن کی آیت کہتی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، ایسا بندہ کہ جو ایک بے گناہ انسان کو قتل کرے یا زمین پر فساد بپا کرے، فکأنما قتل الناس جميعا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ایک انسان کو قتل کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کوئی کسی ایک انسان کی زندگی کو بچا لے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل، ایک زندگی بچانے والا گویا پوری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ اب سمجھیے مقام زینب سلام اللہ علیہا کیا ہے۔ کسی ایک کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت سید السجاد کو، جو عالم مدہوشی میں تھے، روز عاشور ایک عظیم قیامت کے بپا ہونے کے بعد جس انداز سے جلتے ہوئے خیمے میں بی بی زینب نے اپنے آپ کو داخل کیا اور اپنی پشت پر اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کر امامت کو بچایا، جرت و بہادری کا مقام دیکھیے، بی بی زینب کا کردار دیکھیے۔ حضور نے اگر یہ کہا کہ حاضر مسیل و فاطمہ مسیل و خدیجہ، تو بلا وجہ نہیں ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سید السجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے اپنی پشت پر اٹھایا اور امامت کو بچایا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کو بچائیں تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ حضرت سید السجاد کا بچا کر لانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ توحید بچائی ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، رسالت بچائی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، امامت بچائی ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ آپ زیارت وارثہ میں جب یہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ یہ سارے جب آپ پڑھتے ہیں کہ اے سید الشہداء، اے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آدم کے بھی وارث ہیں، آپ نوح کے بھی وارث ہیں، آپ ابراہیم کے بھی وارث ہیں، آپ موسیٰ کلیم اللہ کی بھی وارث ہیں، آپ عیسیٰ روح اللہ کی بھی وارث ہیں، آپ علی ولی اللہ کی بھی وارث ہیں، تمام کے انبیاء و اولیاء و اوصیاء کے وارث آپ ہیں۔ اب سمجھیے اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین ہے تو کیسے ہیں؟ امام حسین تمام نبیوں کے وارث، تمام اولیاء کے وارث، تمام اوصیاء کے وارث،
کربلا میں روز عاشور سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ایسا تھا کہ تمام انبیاء کی نمائندگی کرنے والی شخصیت کا نام حسین ابن علی تھا. اور جب سید الشہداء شہادت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت امام علی زین العابدین سید السجاد تو عالم مدہوشی میں تھے. تو آپ نے وہی وراثت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دی. کتنا بڑا مقام ہے, شریکت الحسین ہے نا جناب زینب سلام اللہ علیہ. امام حسین کا جو کام, سید الشہداء کا جو کام کربلا میں ادھورا تھا, اس کو شریکت الحسین بی بی نے جو اس کاور امامت میں, کاور رسالت میں, توحید کو بچانے میں, رسالت و امامت کو بچانے میں جو کردار امام وقت کا تھا, اس کردار کو اگر کوئی مکمل کرتی نظر آتی ہے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید السجاد کو امامت ملتی ہے, امام معصوم ہے, بعد از سید الشہداء امام وقت امام علی زین العابدین ہے. لیکن اس بی بی کا مقام, مرتبہ, عزت کتنی بڑی ہے کہ امام وقت آ کر مشورہ کریں اس بی بی سے. حالانکہ امام خود حجت ہے, حجت خدا ہے, امام کی بات, امام کا فیصلہ اٹل ہے. لیکن اگر امام وقت ایک بی بی سے مشورہ کرتے نظر آئیں تو سمجھ لیجیے اس بی بی کا مقام کتنا بڑا ہے. لہذا یہ بی بی وراثت میں شریک ہے سید الشہداء کی جو وارث انبیاء ہیں. وہ ورثہ, وہ وراثت گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو مل رہی. وہ امانت, وہ عظیم ذمہ داری, اس عظیم مشن کو مکمل کرنا اس بی بی کے حصے میں آتا ہے. اسی لیے تو شریکت الحسین کا لقب پایا. آپ کے نام میں وہ برکت ہے, آپ کے نام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ معجزہ رکھا ہے. چونکہ یہ نام خود اللہ کا رکھا ہوا ہے, یہ نام خود اللہ کا دیا ہوا ہے, لہذا اس نام میں ایک اثر ہے, اس نام میں ایک تاثیر ہے. آپ کی خدمت میں بی بی کے نام کے 3 وظیفے عرض کرنے جا رہا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے کر جاؤں گا. کون ہے کہ جو بیمار نہیں, کون ہے جو پریشان حال نہیں, کون ہے جس کے ہاں رزق کی تنگی نہیں. اور آج کل تو کووڈ کے دنوں میں مشکلات بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں, مصائب بہت ہیں, اور ہم ہیوسٹن کی اس عظیم کمیونٹی کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے در عباس اہل بیت سینٹر کی درخواست پر جو آگے آئے اور اپنے بہن و بھائیوں کی مدد کی. الحمدللہ ہم نے ایک گزارش کی, چونکہ کچھ فیملیز نے ہم سے رابطہ کیا کہ کووڈ کے ان دنوں میں کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جو خود کرونا کا شکار ہوئی. بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی جابز چلی گئی, بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا تھا. انہوں نے جب ادارے سے رابطہ کیا اور ہم نے کمیونٹی سے درخواست کی, اپیل کی, اور الحمدللہ اوور ویلمنگ ریسپانس ملا, توقعات سے بڑھ کر ریسپانس ملا. جو کمیونٹی ممبرز نے ادارے کے ساتھ ہماری اپیل پر اپنے تعاون کو پیش کیا, الحمدللہ بہت سے مومنین و مومنات نے در عباس کی ویب سائٹ پر جا کر پے پال کے ذریعے ڈونیٹ کیا اور بہت سی فیملیز تک وہ چیزیں پہنچا دی گئی ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن تک انشاءاللہ ان قریب وہ چیزیں پہنچ جائیں گی. خداوند متعال ہیوسٹن کی اس عظیم کمیونٹی کو تا دیر سلامت رکھے, آباد و شاد رہیں, کبھی آپ کے گھر میں پریشانیاں مشکلات نہ ہوں, مصائب و آلام نہ ہوں. آپ نے اپنے بہن و بھائیوں کا خیال رکھا, خدا آپ کا خیال رکھے. چونکہ مشکل وقت میں انسان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر وہ جذبہ ہو, وہ تڑپ ہو اپنے بہن و بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے جو آگے بڑھے. اور الحمدللہ ہیوسٹن کی اس کمیونٹی نے بہترین انداز میں تعاون کیا, مالی حوالے سے بھی, گروسریز کے حوالے سے بھی, لباس کے حوالے سے بھی, اور دیگر ذرائع سے بھی بہترین تعاون ہوا اور مسلسل ہو رہا ہے. خداوند متعال آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. تو آپ کی خدمت میں یہ 3 وظیفے بی بی کے نام کے عرض کرنے جا رہا ہوں, لکھ لیجئے, یاد کر لیجئے, اور یقین کے ساتھ ان پر عمل کریں. ہو نہیں سکتا کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یقین کی کمی ہے, اہل بیت کے ہاں معاذ اللہ
सुम्मा माज़ल्लाह देने में बुखल नहीं है। अहले बैत तो सरापा सखावत हैं, अहले बैत तो देते हैं, और इस घराने के अलावा कौन सा ऐसा घराना है कि जो इतना फैयाज हो। ये तो अपने कातिलों को शरबत पिलाते हैं, ये तो अपने दुश्मनों का ख्याल रखते हैं। ये कैसे हो सकता है कि अपने मुहिब्बों का ख्याल ना रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल ना रखें, अपने नाम लेने वालों का ख्याल ना रखें, इनकी विलादत का जश्न मनाने वालों का ख्याल ना रखें? ये हो नहीं सकता। यकीन के साथ आप अगर इन वज़ाइफ व औराद पर अमल करेंगे तो यकीनन कोई भी मुश्किल है हल होगी, कोई भी मुसीबत है, कोई भी परेशानी है, आप उससे बाहर आएंगे। पहला वजीफा सुन लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लें, बाद में हमारे साथ राब्ता करना चाहें तो कर लें। पहला वजीफा 100 मरतबा तस्बीह करनी है दरूद पाक की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक पूरी तस्बीह 100 मरतबा ये पढ़कर हदिया करना है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत, तोहफा पेश करना है, बीबी की खिदमत में हदिया करना है, और फिर अल्लाह से तवस्सुल करना है बीबी के नाम से। ये वो नाम है कि जिस वसीले को खुदा कभी रद्द नहीं करता, चूंकि इस बीबी के इस्लाम पर एहसानात इतने हैं, इस बीबी का वसीला खुदा कभी रद्द नहीं करता। 100 मरतबा दरूद पाक की तस्बीह करके बीबी को हदिया करें, मासूम सुगरा की खिदमत में हदिया पेश करें, और फिर 2 रकत नमाज पढ़कर दस्ते दुआ बुलंद करें और अल्लाह से इस बीबी के वसीले से दुआ करें और अपनी हाजत को पेश करें, और यकीन रखें कि आपकी ये हाजत पूरी होगी। रिस्क चाहिए, सेहत चाहिए, औलाद नाफरमान है, और आजकल तो इस तरह के बेशुमार मसाइल। पहला वजीफा। दूसरा वजीफा सुन लीजिए, वो भी इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़े से फर्क के साथ, और वो फर्क ये है कि 99 मरतबा 99 टाइम्स दरूद पढ़ना है। ये जलाली अमल है। पहले में 100 मरतबा, दूसरे में 99 मरतबा दरूद पाक की तस्बीह करनी है, उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़नी है, हदिया कर दें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में, फिर दस्ते दुआ दराज करें, बुलंद करें, और अल्लाह से इस बीबी के वसीले के साथ, इस बीबी के सदके में दुआ करें खुदा से। खुदावंद मुतआल आपकी उस हाजत को पूरा करेगा। जब दुआ कर चुके तो 99 मरतबा आपने दुरूद पढ़ा था, एक रह गया था, उस 1 मरतबा दुरूद को आखिर में पढ़ना है, दुआ के आखिर में पढ़ना है। ये दूसरा अमल। और एक और वजीफा सुन लीजिए, और उस पर आपकी ज़हमात को आज की हद तक तमाम करूं। और ये भी आप जानते हैं कि दर अब्बास सेंटर कोविड के इन दिनों में कि जब हालात ऐसे हैं कि इदारे बंद हैं, सेंटर्स मराकज़ बंद हैं, आपकी खिदमात में दर अब्बास की जानिब से मुसलसल प्रोग्राम ऑनलाइन नशर हो रहे हैं फेसबुक के जरिए। दर अब्बास की फेसबुक पेज पर आप जाकर इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, और लाइव आता है, जैसे आज आपकी खिदमत में हम लाइव अर्ज कर रहे हैं और ये जश्न लाइव आपकी खिदमत में पेश हो रहा है। हर जुमे को 8:45 पर आपकी खिदमत में मजलिस हो, जश्न हो, कोई भी प्रोग्राम वो पेश किया जाता है, और हर ट्यूसडे को 8:45 पर दुआए तवस्सुल की महफिल सजती है, उसमें भी आप तशरीफ लाएं, और फ्राइडे का प्रोग्राम, और फिर संडे स्कूल भी जो दर अब्बास कोविड के इन दिनों में भी ऑनलाइन खिदमात पेश कर रहा है। तीसरा वजीफा सुन लीजिए और आपकी ज़हमात को तमाम करूं। बीबी के नाम के एदाद बनते हैं 69 बीबी के नाम के एदाद हैं। ये अमल आपने जो करना है ये 69 दिनों तक करना है, 69 डेज तक करना है। चूंकि बीबी के नाम के एदाद 69 हैं, 69 है, ये अमल आपने 69 दिनों तक करना है, और हर दिन 69 मरतबा दरूद पढ़ना है। हर रोज 69 टाइम्स दरूद पाक पढ़ना है, बीबी की खिदमत में हदिया करना है। दूसरे दिन फिर 69 टाइम्स दरूद, बीबी की खिदमत में हदिया। तीसरे दिन फिर 69 टाइम्स दरूद और बीबी को हदिया करना है। 69 दिन 69 डेज मुसलसल आपने ये अमल करना है, और 69 टाइम्स दरूद के साथ 69 सिक्के हो जाएं या करेंसी नोट हो जाए, आपने बीबी के नाम पर राह खुदा में इन्फाक करना है।
69 सिक्के कर दें या 69 करेंसी नोट कर दें, अदद 69 होना चाहिए। हर रोज अलहदा कर दें। आखिरी ये अमल खत्म होने के बाद जो भी आपके 69 इकट्ठे हों, चाहे वो सिक्कों की सूरत में हो, चाहे वो नोट्स की सूरत में हो, सब आखिर में राह खुदा में दे दें, या हर रोज जैसे जैसे आप निकालते हैं रोज का रोज देते रहें तो भी ठीक है। लेकिन ये अमल आपने 69 दिन करना है। 69 मरतबा दरूद, 69 सिक्के या 69 करेंसी नोट बीबी के नाम पर राह खुदा में गुरबाओ मसाकीन में इन्फाक करना है। और जब ये आपका अमल 69 दिनों के बाद मुकम्मल हो जाए तो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद बीबी के वसीले से दुआ करनी है, इस यकीन के साथ कि हो नहीं सकता आपका ये अमल जो आप करें ये बेहतरीन वजीफा है और आजमाया हुआ अमल है कि जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम के एदाद का अमल है। आप इस अमल को जब आप बरूए कार लाएंगे, इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल आपकी हाजात को पूरा करेगा, रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी, बीमारी सेहत में तब्दील हो जाएगी, परेशानी आसानी में तब्दील हो जाएगी, और इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करेगा। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद अर्ज करते हैं। मासूम सुगरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत की जो एग्जैक्ट दिन इसका 5 जमादियुल अव्वल है, आज 3 जमादियुल अव्वल है, तो 5 को बीबी ज़ैनब की विलादत का जश्न है। 5 इतवार बनता है संडे। अपने घरों में बीबी की विलादत का केक काटिए, अपने घरों में अपने बच्चों को बताइए कि ये किस अजीम बीबी की विलादत और बर्थ एनिवर्सरी है। बच्चों को बताइए, अच्छा लिबास ज़ेब तन करें, अच्छा खाना घर में बनाएं, मिठाई तकसीम करें, गुरबा व मसाकीन को कुछ खाना खिलाएं और अपने घर में खुशी का एक माहौल बनाएं। वैसे तो आजकल हर तरफ अफसुर्दगी है, अफसोस है, परेशानी है, लेकिन खुशियों को खुद तलाश करना पड़ता है और ये अजीम खुशी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की है। खुदा इस खुशी के सदके में आप सबके घरों पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। खुदावंद मुताल आपको, आपकी औलादों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बीमार है खुदा उन्हें शिफा याब करे, जो मकरूज है उनके कर्ज अदा हों, जो तंगदस्त है खुदा उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और विलादत के जश्न में आपने लाइव इस प्रोग्राम को देखा और सुना। जितने बहन भाई हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, ऑनलाइन देख सुन रहे हैं, खुदावंद बुजुर्ग बरतर आप सबके घरों पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। देखने सुनने वालों को खुदा अजर जजील अता फरमाए और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की खुशी में खुदा आप सबको आबाद व शाद रखे और हर तरह की परेशानी, मुसीबत, आफात व बलियात अर्जी व समावी से खुदावंद मुताल आपको महफूज व मामून रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। दर अब्बास की इंतजामिया को, दर अब्बास के वॉलंटियर्स को, अंजुमन गुलामान अब्बास को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदावंद मुताल हम सब का खातिमा अलल खैर फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत पर हमारा खातिमा हो, कोविड का खातिमा हो। खुदावंद मुताल तमाम मोमिनीन व मोमिनात को इस मूज़ी मर्ज से महफूज व मामून रखे और खुदा हम सबको अहले बैत के सदके में अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कुछ मैसेजेस भी अभी आ रहे हैं कि जो शायद पढ़ना मेरे लिए मुमकिन ना हो। जो बहन भाई दुआ के लिए अगर कोई मैसेज कर रहे हैं, खुदावंद मुताल उन बहनों भाइयों की हाजात को पूरा करे, उनकी तमन्नाएं बर आएं। खुदावंद मुताल उन पर रहमतें और बरकतें नाजिल करे। और जो मैसेजेस दुआ के लिए मुझे पर्सनल नंबर पर आ रहे हैं, खुदावंद मुताल उन तमाम बहनों भाइयों की हाजात को पूरा फरमाए। खुदावंद मुताल आपको ये जश्न और इस तरह के अजीम जश्न नसीब करे और ये कौम खुशियां मनाए। अहले बैत की खुशी में हमारी खुशी है, अहले बैत की खुशियां हमें नसीब हों और खुदावंद मुताल आपको, आपके घर वालों की, आपके बच्चों बच्चियों की खुशियां नसीब फरमाए और खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। खुदावंद मुताल आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में शामिल रहे। आइए अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ पर करते हैं। आप भी इस दुआ में हमारे साथ शामिल हो जाइए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा कुल वलिय अल हुज्जत इब्न अल हसन
صلواتك علي وعلى آبائي في هذه وفي كل الصلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا